یا اے ایمان والو جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے. جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے. دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو. جمعہ کی اذان ہو گئی وذروا البیع، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو. جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی. دوڑنا ضروری ہے. دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم. خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے. بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا. صحابہ کا حال بھی یہی تھا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والا ہے. منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون. اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی. یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے. تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی. تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے. تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں. اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے. اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے. یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے. یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی. اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے. مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے. عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت. کہا کہ کس نے کہا؟ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں. تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا. اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے. کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا. وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں. جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے. بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے. تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی. اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے، اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا، لوگوں سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں۔ تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے کا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ بھی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے پاس حضور کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ اسی کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔